السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفسه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمین من انصار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان، کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ والی مدحہ ساقی کوثر شافع نشر بدر الدجا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں حق و سمتا۔ حضرات، پچھلے چند جماعت سے معاشرے کے اندر موجود خرابیاں، ہماری کوتاہیاں، ان کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ کہیں ناشکری، کہیں انا، کہیں خود پسندی، کبھی کوئی موضوع۔ آج کا موضوع ایک اور حوالے سے بڑا اہم ہے، دسمبر کے حوالے سے۔ آج 20 تاریخ ہے اور آج سے 5 دن بعد 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حوالے سے عیسائی مذہب میں ان کا ایک تہوار جسے وہ اپنی عید کہتے ہیں وہ منایا جائے گا۔ ہم لوگ اسے کرسمس کہتے ہیں، کرسمس ڈے۔ پورے عالم عیسائیت میں کرسمس کا دن ان کے لیے عید کا دن ہے، ان کے لیے خوشی کا دن ہے، وہ منایا جاتا ہے۔ ہم جیسے عید کی تیاریاں کرتے ہیں وہ اسی طرح ہیپی کرسمس کی تیاریاں کرتے ہیں۔ ان کا دن ہے، وہ مناتے ہیں، انہیں منانا چاہیے۔ جو بندہ جس مذہب اور عقیدے کے ساتھ ہے اسے اپنی مکمل مذہب کی آزادی ہے۔ پاکستان میں بسنے والے جو عیسائی ہیں یا دیگر جو غیر مسلم ہیں ان کو ہماری اسٹیٹ مکمل ان کے جان، مال، تحفظ اور مذہب کی اجازت دیتی ہے، اور پوری دنیا میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کا موضوع آپ کے اور میرے حوالے سے کہ آیا ایک مسلمان کو ہیپی کرسمس کہنا چاہیے یا اس کو ان کے دن کی مبارکباد دینی چاہیے
یا ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس بات میں؟ حضرات ایک چیز یہ میں رکھے، سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو اپنے مذہب کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، عقیدہ آخرت کیا ہے، ہمارے اوپر کیا چیزیں فرض ہیں، کن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، کون سے ہمیں کام کرنے چاہیے اور کن سے بچنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنا دین سیکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنا دین سیکھ نہیں لیں اور اگلوں کے ادیان کی باتیں کرتے ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہیں، اپنی ہم باتیں نہیں کرتے، تو سب سے پہلے اسلام سیکھیں۔ جو آپ میں سے قرآن نہیں پڑھے ہوئے قرآن پڑھے، جو آپ کے بچے بھی پڑھے ہوئے ان پر سختی کریں، وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، آپ کی جو بیٹیاں ہیں، آپ کی جو بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو آپ قرآن کی تعلیم دیں۔ سب سے پہلے اپنا سیکھیں، پھر دوسروں کا سیکھیں، اس سے گمراہی نہیں آتی۔ اب بات کریں گے عیسائیت کے بارے میں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے برحق پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، بڑی سادہ سی بات ہے، آپ یقین کریں اتنی سادہ سی بات ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے جو دنیا کی ڈگریاں لیے بیٹھے ہیں انہیں سمجھ نہیں۔ پچھلے دنوں ایک بندہ، بڑا اسکالر بندہ، ایم فل کیا بندہ، عارف صاحب، اسے سمجھ نہیں آئی۔ کہتے یار اگر عیسائی لوگ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، تو وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ میں نے کہا یار کمال کر دی بات تو نے، یار وہ کیسے جائے؟ انہوں نے کہا یار وہ بھی تو آخر اللہ والا کے پیغمبر ہے۔ اب یہ بیسک چیز ایک پڑھا لکھا بندہ جو ہمارے حساب کے مطابق اسے سمجھ نہیں آئی۔ ہمیں افسوس بھی ہوا اور دکھ معاشرے کی تعلیم پر بھی ہوا کہ بیسک تعلیم سمجھ نہیں، کیونکہ مسجد سے تعلق نہیں ہے، علماء سے رابطہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، پوچھنا ہی نہیں مسئلہ۔ کتنے لوگ ہیں جو جمعے میں آتے ہیں، فرض سمجھ کے آتے ہیں، لیکن سیکھنے کی بات نہیں کرتے، بس جمعہ سلام پھرا اور نکلنے کی، اس کے علاوہ پھر ہفتے بعد ہی آنا۔ اور بھائی عقیدہ سمجھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد اگر کسی بندے نے کسی اور رسول کو مانا، رسول ہے یہ مانتے ہیں، ہم بھی مسلمان بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول بھی مانتے ہیں، لیکن اگر ان کی شریعت پر عمل کیا تو یاد رکھے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب رسالت اور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ایک جگہ الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اب دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں، ان کی نبوت پر ایمان لے کر آئے۔ پچھلے نبی رسول اللہ کے سچے پیغمبر تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن اب ان کی رسالت نہیں چلے گی، اب شریعت نہیں چلے گی۔ شریعت طریقہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ بات سمجھ آئیے آپ؟ اب ان کی بات نہیں، اب ان کی بات، اب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اب ان کی نبوت ہے۔ اگر کوئی ان کی بات کرے گا تو وہ گمراہی کے اندر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، جو قرآن جسے ہم مانتے ہیں۔ قرآن نے کہا لقد کفر الذین قالوا، لقد کفر الذین، تحقیق، البتہ تحقیق کفر کیا۔ سورہ مائدہ کی آیتیں 6 سے 12 میں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، وہی عیسیٰ بن مریم۔ کیا عقیدہ؟ جو آج یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو وہ عیسیٰ بن مریم کو دیکھنا۔ یہاں 2 باتیں اور بتا دوں آپ۔ عیسائی لوگوں کے 3 عقیدے ہیں، ان کے بھی مزید 3 گروہ ہیں، 3 بڑے فرقے ہیں۔ ان سب کی عقائد، ایک یہ کہتا ہے کہ جو خدا کی ذات ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، ایک خدا ایک میں نہیں بلکہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ، دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ کا، تیسرا حضرت مریم کا۔ یہ تینوں مل کے خدا بنے ہیں۔
یا خدا کے اختیار ان تینوں میں تقسیم ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، انہوں نے ذات کو تقسیم کر دیا، ایک عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خدا ہے، وہی قادر مطلق ہے، پاور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا نام عیسیٰ ہے، عیسیٰ بن مریم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ۔ تو اب اللہ کے بعد سارے اختیار کس کے پاس چلے گئے؟ جس طرح بادشاہ کے بعد بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے بعد پھر بادشاہ ہے، تو وہ کہتے ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اللہ کے بعد ان کا جو بیٹا عیسیٰ ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہے، اسی نے معاف کرنا ہے، اسی نے جنت دینی ہے، اسی نے جہنم دینی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ۔ تیسرا عقیدہ ان کا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت عیسیٰ میں چلی گئی، کہ جو اللہ ہے وہی عیسیٰ ہے، جو عیسیٰ ہے وہی خدا ہے، اور تیسرا کچھ نہیں۔ ان تینوں عقیدوں میں جو ایک چیز مشترک ہے وہ عقیدہ الوہیت ہے، کہ الہ اللہ کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ اللہ نے وہی بات بڑی تفصیل سے بیان کی، لقد کفر الذین، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، کافر ہو گئے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ مسیح کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وقال المسیح، اب اللہ حضرت عیسیٰ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ وقال المسیح، اللہ کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اوے اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، ساتھ فرمایا و ربکم، اور تمہارا بھی وہی رب۔ کہ حضرت عیسیٰ نے کیا تعلیم دی؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ انہ من یشرک باللہ، اور بے شک جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر کیا قرار دینی ہے؟ جہنم حرام قرار دے دی۔ وماواہ النار، اور جو شرک کرے گا وماواہ النار، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور اللہ کہتے ہیں یہ جو مشرک ہیں یہ ظالم ہے اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یہ صاف اور واضح قرآن مجید، قرآن سے سچی کوئی بات نہیں، قرآن سے سچی اس کائنات میں کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، اب دوسرا عقیدے کے بارے میں بات ہوئی اس کی اگلی آیت میں، لقد کفر الذین، اللہ کہتا ہے ان لوگوں نے بھی کفر کیا۔ کن لوگوں نے؟ قالوا، جنہوں نے یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تینوں میں سے تیسرا ہے، ایک اللہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت مریم۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تین حصوں میں تقسیم ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور اللہ کہتا ہے کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، صرف ایک اللہ الہ۔ ہمارے مسلمانوں کی جنگ ان کافروں سے کس بات پر ہے؟ اس عقیدہ توحید پر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے الا الہ واحد، صرف ایک الہ۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اللہ کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ بات نہ آئے، اما یقولون، جو یہ عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تقسیم ہو گیا، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تین ہے، اگر ان باتوں سے باز نہ آئے، لا یمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو اللہ کہتا ہے انہیں ان قریب ایک دردناک عذاب ملے گا، ضرور ملے گا۔ جو اللہ سے شرک کرے گا اسے دردناک عذاب ضرور ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے طرح نہیں، جس طرح ہم فوری غصے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ غصہ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت بھی۔ اب وہ اللہ نے کب سزا دینی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، ویستغفرونہ، اور یہ اس سے معافی مانگ لیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا مقامات پر اس شرک کے عقیدے کی بڑی وضاحت کی ہے، یاد رکھیں۔ اور ساتھ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، ساتھ اللہ نے فرمایا اور عیسیٰ بن مریم کچھ نہیں الا رسول، مگر اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی رسول بڑے گزرے، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں حضرت مریم وہ سچ بول گئی۔ موبائل بند کر دیں، کسی کے پاس ہے کسی اور بندہ بند کر دے، کوئی بات نہیں۔ اور ان کی والدہ فرمایا صدیقہ ہے، کہ جو ان پر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت کیسے ہو گئی، تو فرمایا سب الزامات ہیں وہ سچ ہیں، وہ میرا کلمہ ہے، میرا حکم ہے، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کانا یاکلان الطعام،
اب اللہ نے اگلی بات عقلی دلیل دی، کان یاکلان الطعام، اللہ کہتے ہیں عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کی والدہ حضرت مریم بھی کھانا کھاتی تھی۔ یہ عقلی دلیل آ گئی۔ عقلی دلیل کیسے؟ کہ جو رب ہے اسے کھانے کی ضرورت نہیں، جو رب ہے کسی کا محتاج نہیں، جو رب ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں، جو کھانا کھائے گا وہ رب نہیں ہو سکتا، جو کھانا خود کھائے گا کھانے کا محتاج ہے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا، وہ خود کھانے کا محتاج ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو نہ کھانے کی محتاج ہے، نہ سونے کی محتاج ہے، نہ سکاوٹ کا مسئلہ ہے، نہ اسے پینے کا مسئلہ ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ نے کہا وہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، اللہ کہتا ہے یہ اس کے بعد بھی کہتا ہے یہ بہکے پھرتے ہیں۔ یہ اللہ نے عقیدہ توحید اور عقیدہ عیسائیت بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ کرسمس کیا چیز ہے؟ کرسمس دو لفظوں کا مرکب ہے۔ ایک کرائسٹ جسے کہتے ہیں، وہ انگلش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ ماس کا جو لفظ ہے جو آخر میں انہوں نے جوڑا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اجتماع۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا جانے والا اجتماع، اور دوسرا اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا اجتماع، اس کی خوشی۔ جب یہ کہتے ہیں میری کرسمس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے ان کی سالگرہ آپ کو مبارک۔ آج ہم لوگ جو مسلمان ہو کر کسی بھی بندے کو اگر جو عیسائی ہے اسے ہم ہیپی کرسمس کہیں تو محدثین کے مطابق اور مفسرین کے مطابق یہ کہنا بالکل حرام ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ فلاں دن 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اس لیے وہ جو عید منا رہے ہیں، جو خوشی منا رہے ہیں، تو ہم بھی ان کو مبارکباد دیں۔ میں نے پھر شروع میں کہا عیسائیوں کو اپنے مذہب کے تہوار منانے کی اسلام نے، ہمارے پاکستان نے، آئین نے اجازت دی ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق منائیں، ہمیں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس میں شامل ہونے کی، انہیں مبارکباد دینے کی، ان کا اہتمام کرنے کی ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ گولیاں اٹھائیں اور آپ انہیں قتل کریں، نہ ہمارے ممبر سے نہ ہمارے اسٹیج سے یہ دعوت ہے۔ صرف ہمیں اپنی بات کرنی ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے دوست اس عقیدے کو سمجھیں اور اسلام کو سمجھیں اور عقیدہ توحید پر آئیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، قرآن نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی دونوں نے یہ کہا کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارے نبی بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم آگے ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ساتھ کہنے لگے ہم اللہ کی بڑی محبوب اور لاڈلی قوم ہے۔ اللہ کہتا ہے کل، اے نبی ان سے کہو فَلِمَ يُعَذِّبْكُمْ، یار اگر تم لاڈلے ہو، تم اللہ کے بیٹے ہو، فَلِمَ يُعَذِّبْكُمْ، پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ کیونکہ یہی لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں لیکن اللہ ہمیں صرف چند دن عذاب دے گا۔ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ 40 دن جو انہوں نے بچڑے کی عبادت کی، جو انہوں نے شرک کیا، اسی کے بنیاد پر انہیں عذاب ہوگا صرف 40 دن، اس کے بعد جنت پکی ان کی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے محبوب ہو، پھر تمہیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ، فرمایا نہیں، انہیں کہو تم بھی بشر ہو، ممن خلق، جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو اللہ چاہے معاف کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے عذاب دے دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کی بادشاہت صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے۔ عقیدہ توحید ہر جگہ جگہ، ہر سپارے میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید بیان کی ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، فرمایا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو تمہیں نظر آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگلی دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، مرنے کے بعد کی دنیا کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اب بھی اللہ اور بعد میں بھی اللہ۔ بتانے کا مقصد کیا کہ ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ان کا ایک اور عقیدہ بیان کیا کہ یہودی عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائے گا۔ اللہ نے کہا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اے مسلمانوں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو ان کی خواہشات ہے، جیسے ہر بندی خواہشات ہے اس طرح ان کی بھی یہ خواہشات ہے۔
کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اے اللہ کے نبی ان سے کہیں کہ اگر تم واقعی جنت میں جاؤ گے تو پھر کوئی دلیل لے کر آؤ کہ اللہ نے کوئی تمہارے بارے میں سرٹیفکیٹ نازل کیا ہے، اللہ نے تمہیں کوئی گارنٹی دے دی، کچھ ہے تو دکھاؤ۔ بلا، خبردار، من اسلم وجہہ للہ، جنت میں وہی جائے گا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جسم کو اللہ کے لیے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من شاہد اللہ، جس نے یہ بات گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ، القاہا الی مریم، اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، وروح منہ، اور ساتھ یہ عقیدہ رکھا کہ جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا، جو بھی اس نے عمل کیے، اگر برے کیے اس کی سزا مل جائے گی، جو نیک کیے اللہ اسے جنت دے گا، لیکن عقیدہ اس کا توحید پر ہونا چاہیے، عقیدہ توحید کے بغیر یاد رکھیں کسی کی بخشش ممکن نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ جمعہ ہیپی کرسمس کے بارے میں تھا کہ ہمیں عیسائیوں کے تہواروں کا جو احترام ہمارے ہاں ہونا چاہیے، انہیں مذہب کی، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی، لیکن مسلمانوں کو ان کے تہواروں میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ خالصتاً شرکی عقیدہ ہے۔ کرسمس کا مطلب میلاد مسیح منانا، کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے گھر پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے گھر پیدا ہونے سے مراد یہی وہ شرک ہے جس کی اسلام کی سارے مذہبوں سے ہاتھ جنگ ہے۔ اس لیے ہمیں نہ انہیں مبارکباد کرنا چاہیے نہ دینی چاہیے، بلکہ باقاعدہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، جو دوست دیتا ہے اسے سمجھانا چاہیے۔ دوسرے دو اعلان سنیں، ایک تو ہمارے جو قاری صاحب ہیں، قاری عبدالوکیل صاحب یہاں پر، ان کے تایا جی فوت ہو چکے، ان کے بڑے اچھے تعلق تھے حافظ والے میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ابھی عصر کے بعد آج جنازہ ہے، جو ساتھی جا سکتے ہیں انہیں جنازے میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ایک اعلان، بہت بڑے خطیب ہیں جماعت کے محترم مولانا ناصر مدنی صاحب، بھائی اعجاز صاحب نے، دیگر دوستوں نے ان کا ٹائم دیا ہے، اپنے اسی مسجد میں 4 جنوری کو انشاءاللہ ان کا عشاء کے بعد کا درس قرآن ہے، تمام احباب لازمی تشریف لائیں۔ مولانا ناصر مدنی صاحب 4 جنوری بروز ہفتہ، باہر اشتہار بھی لگا ہے، اسے آپ دیکھ لیں، اور تمام احباب وہاں پر آپ بھی آئیں، دوستوں کو بھی لے کر آئیں۔ اللہ ہمیں ان دینی پروگرام کروانے کی، کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔